مومنین کرام السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا وبالقاسم محمد خاتم النبیین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ محبان اہل بیت علیہ السلام، عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ آج دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانیوں کی یاد ہے عید الاضحیٰ، کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو سخت امتحانوں سے گزارا، جس کے لیے قرآن نے خود کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بڑا امتحان تھا ابراہیم کا۔ جناب ابراہیم کو کئی امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے۔ 100 سال کی عبادتوں کی دعاؤں کے نتیجے میں جو خوبصورت اور حسین بچہ ملا، اس کا نام اسماعیل ہے۔ اسماعیل جو نبی کے بیٹے بھی ہیں اور خود نبی بھی ہیں۔ جب یہ بچہ چند سال کا تھا، حکم الہی ہوا کہ ابراہیم اپنی زوجہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو اس جگہ چھوڑو جہاں نہ کھانے کے لیے کوئی غذا ہے اور نہ ہی پانی موجود ہے۔ سنگلاخ وادی تھی وہ۔ پروردگار کے حکم پر جناب ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو لے جا کر ایک ٹینٹ لگایا۔ کھجور کا سوکھا ہوا درخت وہیں پر موجود تھا اور اس میں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ جناب ہاجرہ انتہائی مومنہ خاتون کا نام ہے۔ جب جناب ابراہیم لے جانے لگے تو انہوں نے فقط اتنا پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ ہم کو کس کے حکم سے لے کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرا خالق مجھے بلا رہا ہے۔ اب وہ چاہے جس جگہ مجھے رکھے، جب اس نے بلایا ہے تو میرے کھانے کا بھی انتظام کرے گا اور میرے پانی کا بھی انتظام کرے گا۔ یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام
جب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو اپنے گھر دعوت پر بلاتا ہے تو مہمان اپنا کھانا خود لے کر کے جائے، بلکہ جو بلا رہا ہے وہ خود انتظام کرتا ہے کھانے کا؟ تو چہ جائے کہ میرا خدا ہم کو بلا رہا ہے، ہمارا خالق ہم کو بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تو جس کے ہم مہمان ہیں وہی ہمارے کھانے اور پانی کا انتظام کرے گا۔ پروردگار نے جناب ابراہیم کا یہ پہلا امتحان لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک میسج ہے کہ ابراہیم چھوڑ کر کے چلے آئے، گویا خالق عالم بشریت کو ایک میسج دینا چاہتا ہے۔ دیکھو جس جگہ ابراہیم ہماری اطاعت میں اپنے بیٹے اسماعیل و زوجہ ہاجرہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اور وہ دونوں ہماری اطاعت میں ایسے صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھو ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ جو صحرا تھا ہم نے اس کو آبادی میں بدل دیا، جہاں پانی نہیں تھا وہاں ہم نے چشمے جاری کر دیے، جہاں ویرانی تھی وہاں ہم نے قبیلہ جرہم کو بسا کر کے اسے آباد کر دیا۔ یعنی جو زمین صحرائی زمین تھی اس کو ہم نے سرسبز و شاداب بھی بنا دیا اور اسے آباد بھی کر دیا۔ اگر تم بھی ہماری اطاعت کرو گے جیسی ہم اطاعت چاہتے ہیں تو تمہاری زندگیوں کی زمینوں کو ہم سوکھنے نہیں دیں گے، بلکہ تمہاری زندگیوں کی سوکھی ہوئی زمینوں کو بھی میری اطاعت اسے زرخیز زمینوں میں بدل دے گی اور تمہاری زندگی کی سرسبز و شادابی واپس آ جائے گی۔ لہذا ہم تم کو پکارتے رہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہماری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت سے ہی اس کے خزانے کی نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، یعنی مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا ارا، اور اس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، استمرار پایا جاتا ہے۔ میں گویا برابر دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے 3 دن تک خواب دیکھا ہے، 7، 8، 9۔ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، ذرا سوچو، اس بارے میں غور و خوض کرو کہ تمہاری آخر کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ جناب ابراہیم اسماعیل کو اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، جبکہ اگر ابراہیم اسماعیل سے خواب بیان نہ بھی کرتے تو اسماعیل کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ابراہیم اگر خواب نہ بیان کرتے اور اسماعیل کو مینا میں لے جاتے تو یہ ابراہیم کے کا عملی کارنامہ تو ہوتا، لیکن اس میں اسماعیل کا کوئی حصہ نہ ہوتا، کیونکہ اسماعیل کو خبر ہی نہیں۔ لہذا ابراہیم چاہتے ہیں کہ تقرب الہی کے بلند درجے کو حاصل کرنے میں جہاں میرا حصہ ہے وہاں میرے بیٹے اسماعیل کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ لہذا اسماعیل کو اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ اے اسماعیل،
تم حریت و آزادی رکھتے ہو، تم اختیار عمل رکھتے ہو، لہذا اپنے ارادے کا اظہار اپنے اختیار عمل کے ساتھ کرو کہ آخر تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی باپ بیٹے کے اوپر جبر نہیں کر رہا، بلکہ اپنے ارادے کو اظہار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اختیار عمل ہے، تم ذرا سوچو۔ تو جناب اسماعیل نے کیا کہا کہ جناب اسماعیل نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ اب دیکھیں یہاں کے اوپر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم خواب بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور اسماعیل وہ ہے جو اس خواب کو حکم الہی میں تبدیل کر رہے ہیں کہ بابا جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، نبی کی گفتگو کو بعض مرحلوں میں صرف نبی سمجھتا ہے۔ جناب ابراہیم نے جو دیکھا تھا وہ بیان کیا، اور اسماعیل جیسا نبی جانتا ہے کہ جب نبی خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب عام خوابوں جیسا نہیں ہوتا ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ لہذا اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا اسے کر گزریے۔ اب جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا عمل کیجئے، یعنی جناب اسماعیل نے اپنے حریت و آزادی کے ساتھ اپنے اختیار عمل سے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا۔ یہی ابراہیم چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی پریشر نہ رہے، اسماعیل خود اب ظاہر کریں اپنا ارادہ، اور جناب اسماعیل نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ دیکھیں یہ اسماعیل سے جناب ابراہیم خواب بیان کر کے ان کے ارادے کو ظاہر کروانا چاہتے ہیں تاکہ تقرب الہی کے درجے میں ان کا حصہ ہو سکے۔ اسی چیز کو آپ اپلائی کر دیجئے کربلا کے میدان میں، جب امام حسین علیہ السلام نے آواز دی حل من ناصر، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تو کیا ہوا تھا؟ گہوارے میں جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ جھولے سے گرانا لاشعوری نہیں ہے، بچہ 6 مہینے کا ہے، لیکن جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا کر کے قربان گاہ تک جانے کے لیے اپنے اختیار عمل کا اظہار کیا ہے کہ بابا ان قربانیوں میں میری بھی قربانی کو شامل کیجئے تاکہ میں اپنے اختیار عمل سے وہاں تک پہنچوں۔ یہ اپنے ارادے کا اظہار کر رہے ہیں جناب علی اصغر، اور یہی شہزادی زینب نے فرمایا تھا کہ اے فاسق و فاجر، تیری کیا مجال تھی جو تو میرے بھائیوں کو، میرے باپ کو قتل کر پاتا؟ وہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے قدموں سے قربان گاہ تک گئے اور انہوں نے شہادت میں اپنا حصہ وصول کر لیا۔ تو یہ ننھا سا بچہ بھی اپنے ارادہ اور اختیار عمل کے قدموں سے قربان گاہ تک جا رہا ہے۔
وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک بایولوجیکل فیکٹرز وہ ہے کہ آپ کو ہاتھوں میں جانا پڑا، لیکن اختیار عمل کے قدموں سے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جبراً شہادت کے لیے لے کر نہیں جا رہے، جناب علی اصغر نے ظاہر کر دیا۔ اب جناب اسماعیل جب پہنچے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور آپ نے کہا کہ بابا آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ صابر کا لفظ آیا اور انسان سمجھتا یہ ہے کہ شاید کسی کمزوری کا نام ہے، نہ، صبر کمزوری کا نام نہیں، صبر شجاعت کا نام ہے۔ دو پلر ہیں، اگر دو پلر اخلاقیات کے ایسے ہیں، اگر انسان کے پاس یہ ہو تو وہ کہیں پر بھی بریک نہیں ہوگا۔ ایک صبر، دوسرے شکر۔ امام حسین علیہ السلام کے جو انصار تھے، آپ نے کربلا کے میدان میں کہا تھا اے میرے صابرو، تو کیا کوئی حسین کے ساتھ کمزور تھا؟ سب شجاع تھے، سب شجاع تھے۔ اور خود رسول کریم نے فرمایا اپنے خانوادے کے لیے کہ اگر تمام انسانوں کو ابو طالب نے جنا ہوتا تو سب کے سب بہادر ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ خاندان بنی ہاشم کا ایک فرد بہادر تھا، اور خاص طور پر جناب ابو طالب کے بیٹے اور ان کی نسل۔ تو جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر کے پہنچ گئے، اور شیطان نے تینوں کے پاس جا کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور تینوں نے پتھر اٹھائے اور ان کی طرف پھینکے، اس کی طرف، ابلیس کی طرف۔ یہی جب خانہ کعبہ میں جو تین شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں وہ اسی کی یاد ہے۔ جناب ابراہیم نے بھی اس کو بھگایا، جناب ہاجرہ نے بھی بھگایا، جناب اسماعیل نے بھی بھگایا۔ وہی تین شیطانوں کو آپ پتھر مارتے ہیں، کیونکہ ان تینوں نے شیطان پر پتھر مارے تھے۔ اب جناب ابراہیم اسماعیل کو مینا میں لے کر کے پہنچ گئے۔ دیکھیں اب اسماعیل کہہ کیا رہے ہیں، یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ یہ جو آج اسماعیل و ابراہیم کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے کہ قربانی ہو رہی ہے اور ہم مسکرا رہے ہیں، جانور لائے اور لڑا رہے ہیں، یہ تجدید عہد ہے، تجدید عہد ہے یہ اللہ سے۔ وہاں جا گئے، جناب اسماعیل کہتے ہیں بابا میرا کرتا اتار دیجئے، اس لیے کہ اگر جب آپ ذبح کریں گے تو خون کے چھینٹے میرے کرتے پر پڑیں گے، تو میری قربانی کی یاد اس کرتے کے ذریعے باقی رہے گی۔ میں عشق الہی میں اپنے کو اس طرح فنا کر دینا چاہتا ہوں کہ میری یاد کا ایک نشان بھی باقی نہ رہے۔ برادران عزیز، ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں میرا نام ہو جائے کچھ، لیکن اسماعیل کہہ رہے میں فنا ہو جانا چاہتا ہوں کہ میرا خون کا بھی ایک نشان میرے کرتے بنا رہے۔ دوسری بات کہی بابا میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا رسیوں سے، کیوں؟ تاکہ آپ کو چھری چلانے میں آسانی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات کہی کہ بابا ہم کو قبلہ رخ حالت سجدہ میں لٹا دیجئے، اس لیے کہ قربانی کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب میری پیشانی سجدے میں ہوگی اور آپ چھری چلائیں گے تو آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے نہیں، کیونکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہوگا۔
اور جب آپ کی نظر نہیں پڑے گی میری شکل پر تو محبت پیدری کہیں پر بھی اس قربانی میں دیوار بن کر نہیں کھڑی ہوگی۔ خدا کی قسم یہ جملے ہر کسی کے بس کے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں بابا اپنا کرتا مجھے دے دیجئے تاکہ میں آپ کے کرتے کے ذریعے سے آپ کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس قربانی کو بآسانی پیش کر دوں۔ جناب ابراہیم نے چھری رکھ دی لیکن چھری چل نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ غصے میں جناب ابراہیم نے چھری کو پٹک دیا زمین پر۔ کیوں پٹکا؟ اس لیے کہ اطاعت الہی میں تاخیر ہو رہی ہے، اطاعت الہی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ہم نماز صبح چھوڑ دیتے ہیں اور ذرا سا ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، پڑھ لیں گے قضا، بیٹھے ہوئے ہیں اول وقت ہے، لیکن ہم اس جانب راغب نہیں ہوتے کہ جا کر ہم نماز پڑھیں۔ لیکن جناب ابراہیم نے چھری پٹک دی تو چھری گویا ہو گئی۔ کہا اے خلیل، آپ کہتے ہیں کہ رگہائے اسماعیل کو کاٹ دو، اور جلیل کہتا ہے کہ رگ اسماعیل کٹنے نہ پائے۔ آپ کا رب، جس رب کی وجہ سے اس قربانی کو آپ پیش کر رہے ہیں، جس کی رضائیت کو حاصل کرنے کے لیے وہی ہم کو حکم دے رہا ہے، لہذا اس نے میرے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا ہے۔ یعنی یہ اسی طریقے سے ہوا تھا کہ ابراہیم کے لیے آگ جلتی رہی لیکن جو آگ کی تاثیر و صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح چھری موجود تھی لیکن چھری میں جو کاٹنے کی صلاحیت تھی اس کو خدا نے سلب کر لیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہماری نعمتوں کی فراوانی تمہاری طرف ہے تو یہ نعمتیں کافی ہیں تمہارے لیے، ممکن ہے کہ تم جمع خوری کر لو، لیکن ایک چیز کا اختیار ابھی بھی میرے پاس رہے گا، وہ یہ کہ ہم تمہاری غذا سے تمہارے بھوک مٹانے کی اگر صلاحیت کو ختم کر لے، اگر پیاس بجھانے والے پانی کی صلاحیت کو ہم ختم کر دیں تو زندگی میں تمہاری پیاس کبھی بجھ نہ سکے گی۔ یہی ہے کہ قاتلان حسین پانی پیتے تھے اور پھر دم توڑ دیتے تھے، کہیں سے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ جناب جب ابراہیم گردن پر چھری نہیں چل سکی تو اب دیکھیں اسماعیل کیا کریں۔ اسماعیل کہتے ہیں بابا پریشان نہ ہوئے، اب آپ مجھے نہر کریے، یعنی چھری کی نوک کو میرے حلق میں اتار دیجئے۔ اسی وقت آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بس اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں پر بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے حکم کو پلٹ دیا، نہیں، اللہ نے حکم کو نہیں پلٹا، یہ قربانی کامل قربانی ہوئی ہے، کامل قربانی ہوئی ہے۔ ابراہیم نے یہ دیکھا تھا کہ میں اسماعیل کو قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا۔ اب جب ذبح کر رہا ہوں تو جتنی بھی قربانی کے لیے تیاریاں ہیں وہ سب کے سب آ گئی۔ ابراہیم کا پیروں میں ہاتھ پیروں کا باندھنا، اسماعیل کو لٹانا، حالت سجدہ میں لے جانا، یہ سب تیاریاں ہیں۔ تو ابراہیم نے اپنی قربانی پوری پیش کی ہے،
مسئلہ کٹنے کا تھا ہی نہیں، کیونکہ ابراہیم نے یہ خواب ہی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، دیکھا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، اب ذبح میں ساری تیاری آ گئی تو قربانی محفوظ ہو گئی۔ اور اس کے بعد کذالک نجزی المحسنین، بہت جلدی جلدی کہ میں اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ تقرب الہی کے درجات تک تم صرف اور صرف قربانی اور ایثار کے راستے سے پہنچ سکتے ہو۔ اگر قربانی اور ایثار کا راستہ نہیں ہے تو تقرب الہی کا راستہ تم حاصل نہ کر سکو گے، تمہیں اسی راہ سے گزرنا پڑے گا، قربانی اور ایثار کی راہ سے، تب ہم اس درجے تک پہنچاتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے جو ہے اس کو ایک بڑی قربانی میں بدل دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب دیکھیں یہاں کے اوپر اکثر لوگ بیان یہ کرنے لگتے ہیں کہ جناب اسماعیل کی قربانی کی جگہ پر جناب حسین کی قربانی آ گئی۔ بھائی ہمیشہ فدیہ جو ہے وہ بڑی چیز کے لیے دیا جاتا ہے، چھوٹی چیز کا، چھوٹی چیز کے لیے بڑی چیز کا فدیہ نہیں دیا جاتا۔ اسماعیل کی قربانی امام حسین کی قربانی سے کمتر ہے، تو اسماعیل حسین کی قربانی کا فدیہ ہو سکتے ہیں لیکن حسین اسماعیل کی قربانی کا فدیہ نہیں ہو سکتے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ معبود میری نسل سے ایک رسول بھیج جو آیات الہی کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اسی رسول کے صلب میں اس قربانی بزرگ حسین ابن علی کا نور چمک رہا تھا، لہذا اس نور کا قیام اسی صلب ابراہیم و اسماعیل میں ہونا تھا۔ لہذا جس طریقے سے قدرت نے تمام نبیوں کو کہ جب نبوت سپرد کی ہے تو اس سے پہلے ان کے نفسوں کو پوری طرح مہمیز کیا ہے، جو آلریڈی تیار تھے نفس، لیکن قدرت نے ان کو پھر مہمیز کیا ہے۔ لیکن یہ قربانی حسین اتنی بزرگ تھی کہ پروردگار نے ابراہیم و اسماعیل کے قربان گاہ تک لے جا کر کے اور ان کا بڑا امتحان لے کر کے ان کے نفسوں کو مہمیز کیا ہے کہ اس میں نور حسین چمکنے والا ہے۔ ایک عظیم و بزرگ قربانی اس کے ذریعے سے پہنچنے والی ہے۔ بس عزیزان محترم وقت ختم ہو گیا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جناب ابراہیم و اسماعیل کی جو قربانی ہے وہ قربانی جناب ابراہیم اور اسماعیل کی یاد میں، جب یہ یاد ہے جو چھوٹی قربانی ہے اس کی یاد موجود ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور آج تک دنیا یاد منا رہی ہے، تو جو سب سے بڑی قربانی حسین کی ہے اس کو کیسے یاد نہ رکھا جائے۔ لہذا اب اس قربانی کے بعد قربانی حسین ہے، یعنی محرم آ رہا ہے، اور ہم کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ عزادار ہو کر کے اس قربانی کی یاد پورے خلوص کے طور پر منانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔